میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب تعالیٰ جل جلالہ کی، جس کا فضل ہے، کرم ہے کہ آپ لوگ اس کے گھر کے مہمان ہیں۔ یقیناً آپ لوگ وی آئی پی ہیں، بہت اہم فریضے پہ جا رہے ہیں۔ وی آئی پی آپ اس لحاظ سے بھی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی شانیں تو بہت بلند ہیں۔ آپ یہ سعادت حاصل کریں گے میں سے 400 افراد جن پر دوزخ کا سبب بن چکی ہوگی، آپ ان کی سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ آپ وی آئی پی ہیں، اس لیے رب تعالیٰ جل جلالہ کی جتنی حمد و ثنا کی جائے کم ہے۔ یقیناً اس سفر میں آپ خوب ادا کریں گے۔ درود و سلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کہ جب کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے، ایک فرشتہ مدینہ منورہ میں سماعت کرتا ہے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کا یہ تحفہ فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس کی طرف سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ گویا کہ آپ کی ہی نہیں، ہماری ہی نہیں، ہمارے والد صاحب کی حاضری بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لگ جاتی ہے۔ تو درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس درود شریف کے صدقے ہم پر اپنے رحم و کرم کا نزول فرمائے۔ میرے احباب، آپ بہت وی آئی پی ہیں، یہ سفر بہت اہم ہے، ہمیں بہت سی باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ جب آپ وی آئی پی ہیں تو ہمارا طرز عمل بھی وی آئی پی ہونا چاہیے۔ روانہ ہونے سے پہلے ہم اپنا موازنہ کریں گے، اپنا جانچیں گے کہ ہم کس لیول پہ جا رہے ہیں۔ یقیناً ہم رزق حلال کو ترجیح دیں گے، دوست احباب کے ساتھ مثبت رویے کو ترجیح دیں گے، ہمارا رویہ جو ہے وہ بہت ہی بہترین قسم کا اخلاقی ہوگا۔ کوئی مشکل وقت ہوگا تو اس کو برداشت کرنے کی ہمت ہوگی۔ آپ حج کی سعادت کریں گے کہ اس کی منظوری ہونے یا نہ ہونے کا ایک فارمولہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے حج کی پہلی اور بعد کی زندگی میں مثبت رویہ آ گیا، گویا کہ اس کا حج قبول ہو گیا۔ ہم نے حج کرنے کے ساتھ اپنے رویوں کو بھی چینج کرنا ہے، جو بہت اہم ہے۔ ہم نے کئی پرابلم سے بچنا ہے، جیسے ریاکاری ہے، غیبت ہے، حسد ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی ہے۔ ان سے ہم بچیں گے تو یقیناً رب تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں ہمارا یہ عمل بہت پسندیدہ ہوگا۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم عمرہ کی طرف آ رہے ہیں۔ میرے احباب، کچھ عرض گزارشات پیش کروں گا اور پھر ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کرنی، پوچھنا بھی ہے۔ عمرہ، ہم جا تو حج کے سفر پہ رہے ہیں، پر جب ہم یہاں سے روانہ ہوں گے تو ہم پہلے عمرہ کریں گے۔ ایئرپورٹ سے ہم حج کی نیت نہیں کریں گے۔ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھ چکے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ہم جو حج کرنے جا رہے ہیں اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ حج تمتع کیا ہے؟ پہلے عمرہ کرنا، عمرہ کے بعد روٹین میں حج کے ایام تک عبادت کرنی، پھر حج کے جب دن شروع ہو جائیں گے تو حج کا احرام باندھنا، یہ حج تمتع ہے۔ تو ہم پاکستان سے جاتے ہوئے جب دبئی کے ذریعے ہم جا رہے ہیں، دبئی میں پہنچیں گے تو وہاں سے حج کا پہلا فرض ادا کرنا ہے، عمرے کا پہلا فرض ادا کرنا ہے۔ عمرے کے 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں۔ کتنے فرض ہیں؟
دو. کتنے فرض؟ دو. واجب دو واجب ہیں. میرے حجاج کرام، حرم کی سطح کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں حرم، ایک کو کہتے ہیں حل، ایک کو کہتے ہیں آفاق. سمجھنے کے لیے پاکستانی لینگویج میں عرض کروں، ایک کو کہتے ہیں میونسپل کارپوریشن، دوسری کو کہتے ہیں تحصیل، تیسری کو کہتے ہیں ضلع. میونسپل کارپوریشن فیصل آباد، اس طرح میونسپل کارپوریشن مکہ مکرمہ، تنعیم کی طرف کم و بیش 7 کلومیٹر، جارانہ کی طرف 22 کلومیٹر، حدیبیہ کی طرف 18 کلومیٹر. تو مختلف کلومیٹر تک اس کی لمبائی ہے. اس کو کہتے ہیں حرم. اس کے گردا گرد چاروں طرف تحصیل. یہ اگر مدینہ منورہ کی طرف دیکھیں تو اس کی لمبائی 350 کلومیٹر، طائف کی طرف 72 کلومیٹر ہے. اور ہم اگر اپنی مذہبی زبان میں لیں تو اس کو کہتے ہیں ہل. اور تیسری ہے پوری دنیا، جس کو کہتے ہیں آفاق. جب ہم پاکستان سے جا رہے ہوں گے تو آفاق اور ہل کا جو پوائنٹ ہے اس کو کہتے ہیں میقات. تو میقات سے ہم نے احرام باندھ کر انٹر ہونا ہے، یہ فرض ہے. اگر ہم میقات سے بغیر احرام انٹر ہو گئے تو ایئرپورٹ پر اتر کے بائی روڈ ہمیں پھر میقات پہ جانا پڑے گا. اس لیے ہم نے پہلا فرض جو ہے وہ دبئی ایئرپورٹ سے مکمل کرنا ہے. پہلا فرض عمرے کے 2 فرض اور 2 واجب، حج کے 3 فرض اور 6 واجب. عمرہ ہم سمجھ لیں گے تو یہ عمرے والی چیزیں حج میں بھی آئیں گی، ہمیں سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. تو پہلا فرض جو ہے اس کے 3 حصے ہیں: احرام، نیت عمرہ، تلبیہ. احرام، نیت عمرہ، تلبیہ. مرد کا احرام اس کی 2 انسلی چادریں ہیں اور پاؤں میں سلپر نما جوتا. پاؤں کی بڑی اوپر والی اٹھی ہڈی جو ہے اور ٹخنے جو ہیں ان کو ننگا رکھنا ہے. میری بچیوں، بیٹیوں، بہنوں کا احرام ان کا لباس ہی ہے. تو آپ اپنے گھر سے نہا دھو کر چلیں گے، ناخن وغیرہ تراش لیں گے، سامان کی بکنگ ہو جائے گی، اپنے ہینڈ کیری میں اپنا احرام رکھ لیں گے. احرام کے 2 سیٹ لے لیں، ایک تولیے کا ہو، ایک لٹھے کا ہو. ان کو ہم مکس کر لیں گے. لٹھے والی چادر باندھنے کے کام آئے گی، تولیے والی اوپر لیں گے. کیسے باندھیں گے یہ انشاءاللہ میں آپ کو پریکٹیکلی دکھاؤں گا. تو یہ 2 چادریں ہم جو ہے اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ لیں گے تاکہ دبئی ایئرپورٹ پہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے. ہم نے پہلا فرض جو ہے وہ دبئی ایئرپورٹ سے ادا کرنا ہے. بلکہ یہ اس کے لیے بھی ایک بات سمجھ لیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، فرض رہ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ دوبارہ پڑھتے ہیں کیونکہ فرض رہ گیا. عمرے یا حج کا اگر فرض رہ گیا تو ہمیں واپس میقات پہ جانا پڑے گا. وہ آپ کو 350 کلومیٹر یا 72 کلومیٹر ادھر جا کے پھر فرض وہاں سے پورا کر کے آنا پڑے گا. واجب رہ گئے، نماز کا واجب رہ گیا، آسانی ہے، سجدہ صاحب کا لیتے ہیں، واجب ادا ہو جاتا ہے. عمرے یا حج کا واجب رہ گیا تو ہمیں ایک دم یعنی ایک بکرے کی قربانی دینا پڑے گی، اور وہ بھی حرم میں، سعودی عرب میں، جو 46,000 میں ملے گی. اس لیے آپ احباب سے گزارش ہے کہ فرائض اور واجبات کو توجہ سے سمجھنا ہے. تو ہم دبئی ایئرپورٹ پر احرام باندھیں گے. احرام باندھنے کے بعد سر جو ہے وہ ڈھانپ کر 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں گے. اس کے بعد ہم جہاز کا انتظار کریں گے، کیونکہ اگر ہم نے دوسرے 2 مرحلے نیت عمرہ اور تلبیہ بھی پڑھ لی، ہو سکتا ہے جہاز لیٹ ہو جائے. جب ہم احرام کی فرض ادا کر لیں گے تو ہم پہ کچھ پابندیاں شروع ہو جائیں گی. اس لیے ہم جب جہاز میں بیٹھیں گے، جہاز فلائی کر جائے گا، اس وقت نیت بھی کریں گے، تلبیہ بھی پڑھیں گے. عمرہ کے دوران ہم نے 3 جگہ پر نیت کرنی ہے.
عربی اردو پنجابی میں کر سکتے ہیں، بڑی آسان ہے، ایک ایک لفظ کا فرق ہے۔ تو یا اللہ تیری رضا کے لیے عمرہ کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما قبول فرما۔ پہلے آسانی پھر قبولیت۔ طواف کی نیت کریں گے، یا اللہ تیری رضا کے لیے طواف کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما قبول فرما۔ صحیح کی نیت کریں گے، یا اللہ تیری رضا کے لیے صحیح کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، آسان فرما قبول فرما۔ تو آپ پہلے نیت کریں گے، اس کے بعد تلبیہ پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک۔ ضروری ہے، واجب ہے، کوئی سادہ ماں جی ہوں بابا جی ان کو پڑھانی ہے، ملے گا کیا؟ پاکستانی ہے، فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص تلبیہ پڑھتا ہے اس کے گردا گرد زمین کے کناروں پر نباتات جمادات سب پڑھتے ہیں اور سب کا ثواب اکٹھا کر کے اس حاجی کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا نغمہ ہے، ہمارا گیت ہے، ہمارا وظیفہ ہے، یہاں سے شروع کر کے ایئرپورٹ سے لے کر عمرے کا طواف شروع کرنے تک۔ تو ہم ایئرپورٹ پہ سب سے پہلے پہنچیں گے، وہاں پہ احرام باندھا، نیت کی، تلبیہ پڑھی، مکہ مکرمہ پہنچے، بلڈنگ پر پہنچے، سامان رکھا، اس کے بعد حرم کی طرف چلے، حرم میں پہنچے، اپنے ساتھ ایک بیگ لے لیں جس میں جوتا رکھنا ہے، پاکستانیوں کی طرح نہیں، مساجد میں بیگ میں رکھ کے الماریاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ جوتا رکھنا ہے، جوتا رکھیں گے۔ مسجد میں داخل ہونے کی اپنی دعا مانگ لیں، اللہ مختلی ابواب رحمت، اور اس کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے کے بعد حرم کعبہ کی طرف ہم نے توجہ دینی ہے اور نگاہیں نیچی کیے آگے ہم نے بڑھنا ہے۔ حرم کعبہ میں ہم پہنچ گئے، آگے اس کی طرف بڑھنا ہے۔ پہلی نظر بہت قیمتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اگر ہم راستے میں کھڑے ہو گئے دھکا لگے گا، توجہ ہٹ جائے گی، اس لیے ہم نگاہیں نیچے کیے آگے بڑھتے ہوئے راستہ چھوڑ کر دائیں بائیں یا نیچے مطاب میں پہنچ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر وہاں سے اپنی نگاہیں جو ہیں وہ حرم کعبہ پر گاڑ دیں گے، اور پھر عربی میں، اردو پنجابی میں دعائیں مانگے، اور کچھ نہیں مانگنا، یہی مانگ لیں ربنا آتنا فی الدنیا، سب کچھ آ جائے گا۔ یہ دعا مانگ لیں، یا اللہ جب میں نیک جائز دعا مانگوں تیرے فضل سے بارگاہ رسالت اللہ ہی میں وہ قبول ہو جائے۔ تو وہاں پہ یہ دعائیں مانگنے کے بعد نماز کا وقت ہو، نماز پڑھ، نماز کا وقت نہیں ہے تو اب آپ نے طواف شروع کرنا ہے، اپنا دایاں کندھا ننگا کرنا ہے، اس کو بولتے ہیں اجتباء کرنا۔ یہ بھی میں پریکٹیکلی آپ کو پورا دکھاؤں گا، یہ عمرے کا جو لیکچر ہے مکمل کرنے کے بعد کہ احرام کیسے بندھیں گے، اجتباء کیسے کریں گے۔ تو دایاں کندھا ہم نے ننگا کرنا ہے۔ پہلے 3 چکروں میں ہم نے رمل کرنا ہے۔ رمل کیا ہے؟ پہلوانوں کی طرح 3 چکر ہم نے چلنے۔ 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے، 4 چکروں میں رمل نہ کرنا سنت ہے۔ تو 3 چکروں میں رمل مرد حضرات کریں گے، میری بیٹیاں نہیں کریں گی۔ آپ نے اب 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے؟ نیت طواف کہاں سے کریں گے؟ حجر اسود کی سیدھ سے کریں گے۔ حجر اسود کہاں ہے؟ خانہ کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے اس کی ساتھ والا جو کونا ہے وہ حجر اسود کا کونا ہے۔ اس کی دوسری نشانی کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ دیواروں کے اوپر برآمدوں میں ایک طرف سبز ٹیوب لگی آپ کو دکھائی دے گی، یہ سبز ٹیوب حجر اسود کی سیدھ میں ہے۔ تو آپ اس سبز ٹیوب کی سیدھ میں جیسے پہنچیں گے کہ سبز ٹیوب آپ کی کمر کے پیچھے ہو اور آپ کا چہرہ خانہ کعبہ شریف کی طرف ہو، تو یہاں پر پہنچ کر پہلا کام نیت طواف، یا اللہ تیری رضا کے لیے طواف کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما قبول فرما۔ دوسرا کام استقبال، جب کوئی مہمان آتا ہے آپ کو اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، اس کے ساتھ ملتے ہیں تو استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ حرم کعبہ کی طرف چہرہ کر کے حجر اسود کی طرف سیدھے کھڑے ہو جانا، یہ استقبال کہلاتا ہے۔ پھر استلام کرنا ہے۔ استلام عمرے کے دوران 9 استلام ہم نے کرنے ہیں۔
8 इस्लाम तवाफ के दौरान है। तवाफ 7 चक्रों का नाम है। हर चक्कर जब मुकम्मल होगा तो इस्लाम करेंगे। इस्लाम कैसे करेंगे? दोनों अपने हाथ सीधे। पहला तरीका तो हजर अस्वद का बोसा लेना, रश होगा, खुशबू भी लगी हुई है, हम पर पाबंदियां हैं। दूसरा तरीका क्या है कि हजर अस्वद को हाथ से या छड़ी से छूकर उसका बोसा ले लेना, वो भी मुमकिन नहीं होता, दूर हैं। तो अल्लाह के नबी रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए आसानी पैदा फरमा दी। क्या इरशाद फरमाया? अपने दोनों हथेलियां अपने कंधों की सीध में हजर अस्वद की तरफ सीधी करते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर आपने उस उंगली हथेली का बोसा ले लेना। ये हमारा पहला इस्लाम हो जाएगा। हजर अस्वद का हम इस्लाम कर रहे हैं, फायदा क्या है? क़यामत का दिन होगा, हिसाब किताब हो रहा होगा। हजर अस्वद को अल्लाह ताला जल्ला जलालहू ज़बान भी अता करेंगे, आंखें भी देंगे और ये गवाही देगा, या अल्लाह इस शख्स ने तेरी रजा के लिए मेरा इस्लाम किया था, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे। तो हम हजर अस्वद का इस्लाम करेंगे, दोनों हाथ सीध में हजर अस्वद की तरफ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर बोसा लेंगे, दाएं घूमेंगे और मर्द हजरात पहले 3 चक्रों में रमल शुरू करेंगे, पहलवानों की तरह चलेंगे। दुआएं मांगनी है। कई कुतुब में पहले चक्कर की दुआ 1.5 सफ़े की, दूसरे की, तीसरे की दुआएं लिखी हुई हैं। मेरे प्यारे उजात कई दफ़ा परेशान हो जाते हैं, हमने तो नमाज मुश्किल से याद की, ये कैसे? कोई दुआ सिवाय एक के जो रुकने यमानी से हजर अस्वद के दरमियान है, बाकी उसमें कोई दुआ जो है वो मसनून दुआ जो है वो रवायत में नहीं है। तो आप क्या कर सकते? कोई भी दुआ पढ़ सकते। आप तीसरा कलमा जो है उसका वर्द शुरू कर ले, आप दुरूद शरीफ का वर्द शुरू कर ले, रब्बाना आतेना, रब्बाना ज़लमना अनफुसना, रब्बे शरह से कोई भी दुआ उर्दू, अरबी, पंजाबी में आप पढ़ सकते हैं। तो आप पहला चक्कर जो है उस पे चले। एहराम में आने के बाद ये आपने सारा हमने दुबई एयरपोर्ट से कर लिया था, उम्रे की नियत भी कर ली थी, तलबिया भी पढ़ ली थी, और उसके बाद हम पर पाबंदियाँ शुरू हो गई। पाबंदियाँ क्या हैं कि हम सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, ये पहली नज़र की दुआ जो थी ये हम पहले मरला कर चुके, क्योंकि टाइम को भी मद्देनज़र रखना है, इसलिए ये एहराम की हालत थी। आपने एहराम बांध लिया, सर नंगा कर लिया, दुआ जो है नियत कर ली, तलबिया पढ़ ली। अब आप सर पर कोई कपड़ा नहीं लेंगे, जो नमाज़ दरमियान में पढ़ेंगे नंगे सर पढ़ेंगे। मेरी बेटियां जो हैं वो एहराम में वो चेहरे का हिस्सा जो वुज़ू में धोती हैं उस पर कपड़ा नहीं लगने देगी, यानी चेहरा, सर के जो बाल हैं वहाँ से लेकर ठोड़ी, एक कान के से दूसरे कान की लौ तक चेहरे पर कोई कपड़ा। इसका ये मतलब नहीं कि खुदा ना खास्ता उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि नकाब नहीं, नकाब है, तरीके हैं। वो कैप एक इस्तेमाल करती है बच्चियाँ, कैप वो जालीदार आगे होती है, उसके ऊपर से कपड़ा पकड़ लेती है ताकि चेहरे पर ना लगे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरह हाथ में कोई कागज़ का टुकड़ा, अखबार या कोई चीज़ जब नामहरम सामने है तो उस वक्त उसको किया जा सकता है। चेहरे पर नहीं लगना देना, चेहरे पर बच्चियाँ नहीं लगने देंगी, आप लोग अपने सर और चेहरे दोनों पर नहीं लगने देंगे। अगर ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो दम देने की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, इसलिए उसका हमने ख्याल रखना है। तो एहराम आपने बांध लिया, एहराम बांधने के बाद आप पर कुछ पाबंदियाँ लागू हो गई कि आपने उम्रे की जब नीयत की, तलबिया पढ़ ली, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ लिया, तो इसके बाद अब आप जो हैं एहराम की पाबंदियों में आ गए। पाबंदियाँ क्या हैं कि आप सिले हुए कपड़े नहीं पहन सकते, आप जो हैं अपना चेहरा और सर को नहीं ढांप सकते, नाखून बाल नहीं तराश सकते, खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जानवरों का शिकार नहीं कर सकते,
شادی شدہ افراد کا نکاح جو ہے وہ معطل ہو جائے گا، جب تک عمرہ مکمل نہیں ہو جاتا وہ نکاح کی فرائض ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے آپ ان پابندیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچیں گے، اور وہاں پہ یہ سبز ٹیوب آپ کے سامنے ہے، اس کی سیدھ میں آپ آ گئے، اور یہ سبز ٹیوب حجر اسود جو ہے اس کی سیدھ میں آپ کو لے کے جائے گی۔ یہاں سے ہم نے طواف شروع کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کا جو کونا آپ کے سامنے ہے، رکن حجر اسود نیچے تک اس کے اوپر وہ نشان لگے ہوئے ہیں، تو یہ باقی کونوں پر یہ نہیں ہے، یہ دروازے کے قریب بھی ہے۔ تو اس کونے سے آپ نے نیت جو ہے طواف کی کرنی ہے، استقبال کرنا ہے، تلبیہ پڑھنی ہے، اور اس سے پہلے استباء آپ کر چکے ہوں گے، تو آپ نے استباء کرتے ہوئے آپ نے استقبال حجر اسود، اسلام حجر اسود اور آغاز طواف، پہلا چکر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اسلام کیا، دائیں طرف گھومے، اور ہم نے پہلا چکر جو ہے اس کو شروع کر لیا، اور ہم نے پورے خانہ کعبہ شریف کے گرد 7 چکر لگانے ہیں۔ حجر اسود سے آپ نے شروع کیا، آگے مقام ابراہیم ہے، رکن عراقی ہے، حتیم ہے، حتیم کے اوپر سے گزرنا ہے، اس کے اندر سے نہیں گزرنا، کیونکہ اس کا ایک حصہ خانہ کعبہ شریف کا حصہ ہے، تو اندر سے گزریں گے تو وہ چکر کمپلیٹ تک نہیں پہنچے گا، اس لیے ہم نے باہر سے گزرنا ہے، اور باہر سے گزرتے ہوئے آگے ہم رکن شامی، اس کے بعد رکن یمانی، رکن یمانی سے حجر اسود تک جو کونا ہمارا ہے، وہاں پہ ربنا آتنا فی الدنیا یہ دعا پڑھنا سنت ہے۔ آپ آگے نکل گئے، یاد نہیں رہا، جو دعا پیچھے سے پڑھتے آ رہے تھے وہی پڑھ رہے تھے، کوئی ایشو نہیں ہے، جب یاد آئے گی وہاں سے رکن حجر اسود تک ربنا آتنا پڑھیں، استلام کریں، پھر چل پڑیں، پھر رمل کرتے ہوئے دوسرا چکر، تیسرا چکر، یہ 3 چکروں میں آپ نے رمل کرنا ہے، 4 چکروں میں رمل نہیں کرنا۔ اگر آپ تیسرے چکر میں رمل بھول گئے، آپ کہیں گے چوتھے میں کر لوں، نہیں، 3 میں کرنا سنت ہے، 4 میں نہ کرنا سنت ہے۔ پہلی سنت بھول کے رہ گئی، دوسری دانستہ ہمیں نہیں خراب کرنی کہ ہم اب اس میں کل اس میں تو نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ سنت اگر رہ جائے اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے گا۔ تو 3 چکروں میں رمل کرنا ہے، 4 چکروں میں رمل نہیں کرنا۔ آپ طواف کر رہے ہیں، وضو برقرار ہونا ضروری ہے، انسانی تقاضا ہے، خدا نخواستہ وضو ساقط ہو جائے۔ طواف کے 7 چکروں کے سے 4 چکر فرض ہیں، 3 واجب ہیں، کرنے 7 تو ہی ہیں۔ یہ اس لیے بتایا کہ وضو کا مسئلہ کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرض چکروں کے دوران اگر وضو ساقط ہو جائے تو وضو کر کے دوبارہ پہلے چکر سے شروع کرنا افضل ہے۔ 7 کے بعد وضو، 4 کے بعد وضو ساقط ہوا، اب آپ کی مرضی پہ ہے کہ وضو کر کے شروع میں آ جانا چاہیں تو فضیلت کی طرف آ رہے ہیں، اگر آگے بھی چلنا جاری رکھنا چاہیں تو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اس دوران نماز شروع ہو جائے، کندھا ڈھانپ لیں، نماز میں شرکت کریں، نماز مکمل ہو گئی، کندھا پھر ننگا کر لیں، جہاں پہ رکے تھے وہیں سے آگے اس کو شروع کر دینا ہے، وہیں سے وہ 7 چکر آپ نے آگے شروع کر کے 7 چکر جو ہے وہ مکمل کرنے ہیں۔ مکمل پڑھنے کے بعد مقام ابراہیم، مقام ابراہیم یہ دروازہ جو ہے اس کی بالکل سیدھ میں آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہاں پر 2 رکعت نماز واجب الطواف، واجب، نفل نہیں، کئی احباب نفل کرتے، نفل جی چاہے پڑھے جی چاہے نہ پڑھے، یہ لازمی ہے، واجب ہے، ضرور پڑھنی ہے۔ تو 2 رکعت نماز واجب الطواف، پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ کافرون اور دوسری میں اخلاص کی تلاوت کریں گے۔ کسی ماں جی بابا جی کو سورہ کافرون نہ آتی ہو تو جو بھی صورتیں وہ پڑھ لیں گے یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ تو 2 رکعت نماز واجب الطواف، مقام ابراہیم کے پاس جگہ ملے وہاں پڑھ لیں، نہ ملے مطاف میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہاں بھی نہیں ملے جب آپ جائیں گے انشاءاللہ رائج ہوگا تو گھر میں کعبہ کے برآمدوں میں جہاں بھی چیز چاہے وہاں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھنے کے بعد ملتزم کے پاس ہے۔ ملتزم کیا ہے؟ خانہ کعبہ شریف کا جو دروازہ ہے اور حجر اسود والا کونا ہے، یہ درمیان والا حصہ ملتزم کہلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ پوری طرح ٹچ ہوئے ہیں،
ہم ابھی احرام میں ہیں، خوشبو ہمیں منع ہے، اس لیے اس کو ٹچ تو نہیں کر سکتے، اس کی سیدھ میں کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں، دعاؤں کی قبولیت کا وقت۔ پھر اگلی سنت آب زمزم نوش کریں، کولر رکھے ہوئے ہیں، گلاس رکھے ہوئے ہیں، گلاس میں لیں، حرم کعبہ کی طرف دیکھیں، آب زمزم کو دیکھیں، بسم اللہ پڑھیں، دعا مانگیں، جو دعائیں آپ مانگنا چاہتے ہیں آب زمزم نوش کریں، خوب سیر ہو کر پئیں، اپنے سر اور چہرے اور سینے پر بھی اس کو بے شک اس سے مسح کریں۔ اب یہ سنت بھی پوری ہو گئی، ہمارے پہلے 2 فرض بھی پورے ہو گئے، اب ہم جائیں گے واجب کی طرف۔ پہلا واجب صفا اور مروہ کی صحیح کرنا۔ صفا کدھر ہے؟ وہی کونا جس کونے میں سبز ٹیوب لگی ہوئی تھی، اس کی سیدھ میں ہم جب جائیں گے تو آب زمزم پینے کے بعد یہ کولر آپ نے دیکھے، اس کی سیدھ میں یہ راستے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہوئے ہیں، وہ سبز ٹیوب کے پیچھے صفا کی پہاڑی ہے، ہم اس پہ جائیں گے، اور جب ادھر جائیں گے تو نامہ استلام کریں گے۔ طواف کوئی بھی ہو 8 استلام اس میں ہوں گے، 7 چکر ہے، ہر چکر کے آخر پر استلام، 7 استلام ہو گئے، 1 استلام شروع میں، کل 8 استلام ہو گئے۔ عمرے کا یا حج کا طواف کر رہے ہیں تو 9 ہوں گے۔ نامہ کب ہوگا؟ جب ہم صفا کی طرف جا رہے ہوں گے، تو حجر اسود کی سیدھ میں آ کے پھر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر بوسہ دے کر نامہ استلام کرنے کے بعد ہم صفا پر جائیں گے۔ صفا 2 پہاڑیاں، تقریباً 370 میٹر ایک پہاڑی سے دوسری کا سفر ہے۔ پہلی سٹوری پہ آپ دیکھتے ہیں رش ہے، دائیں طرف لفٹ لگی ہوئی ہے، دوسری پہ چلے جائیں، تیسری پہ چلے جائیں، چوتھی پہ چلے جائیں، لفٹ کے ذریعے اوپر جائیں گے۔ اب وہاں پہ صفا پہ کھڑے ہوں، حرم کعبہ کو دیکھنے کی کوشش کریں، بہت کم وہاں سے دکھائی دیتا ہے، دعا مانگیں، نیتیں صحیح کریں، یا اللہ تیری رضا کے لیے صحیح کی نیت کرتا ہوں، کرتی ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ صفا کی طرف چلیں گے، کوئی 100 میٹر کا فاصلہ طے کریں گے تو چھت کے اوپر سبز ٹیوب میں لگی دکھائی دیں گی۔ ان سبز ٹیوبوں کی جگہ مرد حضرات نسبتاً تیز چلیں گے، اور بچیاں خواتین سلو ہی اپنے روٹین سے چلیں گی۔ کیوں تیز چلیں گی؟ سنت ہے۔ کن کی؟ 2 شخصیات کی، ایک تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، دوسری شخصیت انعام ہے ان کا، تابع فرمانے کا۔ کن کا؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں چھوڑ کے گئے، فرمایا گئے ادھر رہنا ہے، ادھر رہنے کا حکم شوہر نے دیا، وہاں پہ رکی، پانی ختم ہوا، صفا پر چڑھی، پانی کو دیکھنے کی کوشش کی، دکھائی نہیں دیا، مروہ پر چڑھی، دکھائی نہیں دیا، پھر صفا اور مروہ، حالانکہ عقل کا تقاضا تھا، نیچے تشریف لاتی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اٹھاتی، کتنی طرف چل دیتی، نہیں، ایسا نہیں کیا، وہیں پہ دوڑ رہی۔ کیوں دوڑ رہی ہے؟ شوہر نے حکم دیا ہے، تابع فرمانی کر رہی ہے۔ انعام ملا، کیا انعام ملا؟ جب 7واں چکر مکمل کیا، مروہ پر پہنچی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدمین سے آب زمزم کا پانی جو ہے وہ جاری ہو چکا ہے۔ تو یہ صفا اور مروہ کی صحیح، ایک تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دوسرا یہ عمل حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آیا کہ قیامت تک ہر عمرہ یا حج کرنے والا صحیح بھی کرے گا۔ تو یہ تابع فرمانی، شوہر کی تابع فرمانی کا انعام۔ تو آپ 7 چکر، اور پھر آپ کہیں گے سبز ٹیوبوں کے نیچے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑی تھی، خواتین کو روٹین میں ہے، مرد دوڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے خواتین کو عزتیں بخشی ہیں۔ جب وہ دوڑی تھی، وہ دوڑی کیوں تھی؟ اس حصے میں ان کو آگے سے اسماعیل علیہ السلام نظائر دکھائی نہیں دیتے تھے، تو اس وقت کوئی نامحرم وہاں نہیں تھا، تو وہ دوڑتی رہی۔ آج وہاں پہ نامحرم ہے، اللہ نے عورتوں کو عزتیں دی ہیں، تو عورتیں نہیں دوڑیں گی، مرد دوڑیں گے، مرد تیز چلیں گے۔ تو 7واں صفا سے چلے، مروہ 1 چکر، واپس 2 3 4 5 6 اور 7واں چکر ہمارا مروہ پر ختم ہوگا، تو یہ واجب ادا ہو جائے گا۔ اب 2 رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے۔ کہاں پڑھے؟ مطاف میں پڑھے۔ وہاں پہ 7 چکر مکمل کر کے مطاف میں ہیں، وہاں پہ ایک غلطی ہو رہی ہوتی ہے، کینچی لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مردوں اور عورتوں کے مختلف جگہوں سے بال کاٹ رہے ہوتے ہیں، ہم نے وہ نہیں کرنا۔ طریقہ درست کیا ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں۔ تو واپس مطاف میں ہیں، 2 رکعت اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل مستحب پڑھے،
حرم سے باہر آئیں، حرم میں داخل ہوتے ہوئے پہلے نشانیاں مخصوص کر لیں، ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں۔ کیا نشانی رکھیں؟ 6 مین دروازے ہیں جن کے اوپر مینار ہیں، اور ان 6 دروازوں کے نام مطاف میں کھڑے ہوں گے تو سائڈوں پہ لکھے ہوئے بھی ہیں، ان کے ادھر نام بھی لکھے ہوئے ہیں، تو ان 6 دروازوں کے کسی ایک دروازے کا متعین کر لیں، یا سبز ٹیوب کی نشانی رکھ لیں کہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، سبز ٹیوب کے نیچے جا کر کھڑے ہو جانے، میں آپ کو وہاں سے لے لوں گا۔ تو خواتین کو ساتھ لیں، حرم سے باہر وہ مینار والی جو کلاف والی بلڈنگ ہے وہاں سے راجے آپ کو مل جائیں گے، وہ مکیہ انہوں نے آپ کے ساتھ کرنا ہے جنگ بازار کی طرح، ان کے ساتھ جائیں، وہاں پہ جا کر کیا کروائیں؟ ٹینڈ کروائیں۔ کیوں کروائیں؟ حلق یا قصر ہمارا دوسرا واجب ہے، حلق کو فوقیت حاصل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ جن لوگوں نے حلق کروایا ہے ان کی مغفرت فرما، جنہوں نے قصر کروایا ہے آپ نے پھر دوسری دفعہ دعا فرمائی، یا اللہ جنہوں نے حلق کروایا ہے ان کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، یا اللہ جنہوں نے قصر فرمایا ہے، آپ نے تیسری دفعہ پھر حلق والوں کے لیے دعا کی، اور پھر چوتھی دفعہ قصر والوں کے لیے کی۔ تو حلق افضل ہے۔ مکہ کے لوگوں کا دستور تھا، جب کوئی غلام خریدتے تھے اس کی ٹینڈ کرواتے تھے، پتہ چل جائے یہ فلاں کا غلام ہے، ہم بھی غلام ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو ہم ٹینڈ کروائیں گے۔ ویسے اگر ہم دوسرے حساب سے دیکھیں، قصر کے حساب سے قصر بھی ہے جو میری بچیاں کروائیں گی، مرد بھی کروا سکتا ہے۔ کون؟ جس کے بال ایک کور سے بڑے ہوں وہ اوپر سے بال کٹوا سکتا ہے۔ ہمارے سر کے اوپر تو بال ایک کور سے بڑے ہوتے ہیں، کپٹی کے پاس بھی ایک کور سے بڑے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے، یہاں سے باریک ہوتے ہیں۔ تو اب اگر ہم وہ شرط قصر والی لیں تو کمپٹی کے بال جو ہیں یہ درمیان میں رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور ہم جب گئے رب کی رضا کے لیے اس لیے ہم حلق کروائیں گے۔ مرد حضرات حلق کروائیں، جب حلق ہو جائے دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے، اس لیے وہاں پہ دعا بھی مانگیں۔ میری بچیوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لیں، اپنے بلڈنگ پر پہنچیں، کمرے میں جائیں، وہ اپنے کمرے میں جا کر خود کوئی ساتھی خاتون یا کوئی محرم ان کی چٹیا کے جو باریک بال ہیں وہ ادھر سے وہ کاٹ لیں، اگلے جو بال ہیں ان بالوں کو چٹیا پکڑ کے اپنی انگلی کے اوپر ایک دفعہ گھما دیں، یا ایک پور کے برابر بال کاٹ دیں، اس یقین کے ساتھ کہ یہ کل بالوں کے چوتھائی کے برابر ہیں۔ کل بال 1000 ہیں تو یہ 250 بال ہو سکتے ہیں، تو ایک پور کے برابر جب وہ بال کاٹ دے گی تو ان کا واجب بھی ادا ہو گیا، آپ کا عمرہ ادا ہوگی۔ عمرے کے کتنے فرض ہیں جی؟ 2۔ پہلا فرض اس کے 3 حصے، کون سا؟ احرام، نیت عمرہ، تلبیہ۔ احرام، نیت عمرہ، تلبیہ۔ دوسرا فرض طواف خانہ کعبہ، 7 چکر، 7 میں استباح، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، کندھا ننگا جو ہے نا وہ ایئرپورٹ سے نہیں کرنا، وہ صرف طواف کے دوران ہے، نہ اس سے پہلے نہ بعد میں ہے۔ تو استباح اور 3 چکروں میں رمل کے ساتھ مردوں نے 7 چکر کا طواف کرنا، 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کرنا، ملتزم پر دعا مانگنا سنت، آب زمزم پینا سنت، اس کے بعد استلام نامہ کرنا سنت، اور پھر صفا مروہ کی سعی کرنا، 7 چکر لگانا، تقریباً 3.5 کلومیٹر سفر طے کریں گے۔ اس کے بعد حلق یا قصر کروانا، ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ اب ہم روٹین میں آ گئے، روٹین میں ہم آئیں گے، طواف کریں گے۔ جس نے 50 طواف کیے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی بخشش فرما دے گا۔ تو طواف کرنا ہے، طواف سادہ کپڑوں میں ہوگا، نیت طواف، استقبال، استلام، روٹین میں عام روٹین میں 7 چکر، 2 واجب الطواف، نفلی طواف مکمل، نہ استباح ہے نہ رمل ہے، اور نہ ہی اس میں آپ نے وہ گھومنا ہے پہلوانوں کی طرح۔ تو 7 چکر، 2 رکعت نماز واجب الطواف، آپ کا طواف جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور تو آپ نفلی طواف اپنے لیے، دوست احباب کے لیے، فوت شدگان زندہ کسی کے لیے بھی جتنے جی چاہے آپ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نفلی طوافوں کے ساتھ روٹین میں رہیں گے، حج کے ایام کا آپ انتظار کریں گے۔ حج کے ایام جب آ جائیں گے، جو توقع ہے کہ 6 اور 7 جولائی کی درمیانی رات شاید ہو، 30 پر اگر چاند دکھائی دیتا ہے تو 6 اور 7 کی درمیانی رات کی توقع ہے۔ تو حج کے 3 فرض ہیں،
3 فرض ہیں اور اس کے ساتھ یہ صحیح کا منظر دیکھ لیں. صحیح کا چکر 1، دوسرا وہ سبز ٹیبوں کے درمیان آپ چلے تھے، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. تو 7 چکر ہم نے صحیح کے جو ہے وہ لگانے ہیں. تو اس طریقے سے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد ہم کلاک ٹاور کی بلڈنگ میں جا کر ٹینٹ کروائیں گے اور اس طرح ہمارا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اب حج کی طرف چلنا ہے. حج کے 3 فرض ہیں، 6 واجبات ہیں. حج کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم 4 چیزوں کو ڈسکس کریں گے. حج کی اقسام، حج کے ایام، حج کے مقام، حج کے مناسک. حج کی اقسام وہ ہم پہلے سے ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں اور ہم جو جا رہے ہیں ہم حج تمتع کے لیے جا رہے ہیں. ہم جو حج کریں گے وہ حج تمتع ہے. تو ہم حج تمتع کریں گے کہ ہم نے پہلے عمرہ کر لیا تھا، اب ہم حج تمتع کی نیت سے ہم نے حج کے ایام میں احرام باندھنا ہے. کہاں سے باندھنا ہے؟ اپنی بلڈنگ سے باندھنا ہے. جس بلڈنگ میں ہم مکہ میں ہیں، ہم مکہ میں رہائشی ہو گئے ہیں، تو اب ہم نے مکہ میں اپنی بلڈنگ سے جو ہے حج کا احرام جو ہے وہ باندھنا ہے. ہمیں کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی بلڈنگ پہ معلم ہمیں بتا دے گا، ٹائم دے دے گا. مجھے خوشی ہوئی جب میں نے حاجی صاحبان سے میٹنگ کی، آرڈر ہوا یا کنوینس جو آئی وہ آ کے جہاں پہ وہ کھڑی کرتے ہیں وہ بلاک ہو گئی تو پھر ٹائم اوور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے معلم کی تابع فرمانی کرنا پڑتی. تو وہ جو ان کے ارادے ہیں وہ حج کے ایام کے وہ پوری طرح سے سنت کے مطابق چلنے کی. تو پہلا حج کے جو قسمیں ہیں وہ 3 ہیں. حج افراد، صرف حج کا احرام باندھو. حج کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا، میقات سے عمرے اور حج کا اکٹھا احرام باندھا جاتا ہے. مکہ پہنچ کر طواف کیا، صحیح کی ٹینٹ نہیں کرواتے، نہ ہی احرام کھولتے ہیں، اسی احرام کی پابندیوں کے ساتھ حج کے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں تو حج کرتے ہیں. اور تیسری قسم حج تمتع، جب ہم مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو یہاں سے عمرے کا احرام باندھتے ہیں. مکہ مکرمہ پہنچے، عمرہ کیا، روٹین میں آ گئے. اب حج تک باقی دن جو ہیں وہ ہم روٹین میں گزاریں گے. اس دوران طواف کریں گے، عمرہ کریں گے. عمرہ اگر مزید ہم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں حل میں جانا ہے، تحصیل میں جانا ہے، حرم کی حد سے آؤٹ ہونا ہے. کسی طرف بھی ہو سکتے ہیں. نزدیک ترین پوائنٹ تنعیم مسجد عائشہ ہے، ورنہ ہم جارانہ بھی جا سکتے ہیں. وہاں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر تشریف لائے تھے. تو وہ آپ کرتے رہیں گے. جب حج کے ایام میں آئیں گے تو ہم حج کا احرام باندھیں گے. حج کے ایام 5 کنفرم ہیں، 6 ہماری اپنی آپشن پہ ہے. 8، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دن. 8 ذوالحج، 9، 10، 11، 12 یہ 5 دن کنفرم ہیں. یہ حج کے ایام ہیں. 6 دن 13 یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے صحابہ کو 12 کی مغرب سے پہلے حج مکمل کر کے واپس جانے کی اجازت عطا فرمائی، خود 13 کو تشریف لائے. اب ہم جب سنت پوری کرنے جا رہے ہیں تو اس کے مطابق دیکھتے ہوئے ہم چلیں گے. تو اب کیا ہے کہ حج کے ایام 8، 9، 10، 11، 12. حج کے مقام 4 ہیں. مکہ مکرمہ جو اپنی بلڈنگ ہے جہاں پہ جس جگہ بھی ہے، مکہ مکرمہ میں یا عزیزیہ میں جو بھی پوائنٹ ہے، ایک تو وہ مکہ مکرمہ، مینا، مزدلفہ، میدان عرفات. مکہ، مینا، مزدلفہ، میدان عرفات یہ 4 پوائنٹ ہیں. 7 اور 8 کی درمیانی رات ہمارے مناسک شروع ہو جائیں گے. 3 فرض، 6 واجبات.
3 فرض 6 واجبات۔ پہلا فرض اپنی بلڈنگ سے ہم دیے گئے ٹائم کے مطابق احرام جو ہے وہ باندھیں گے، احرام جو ہے اس کو ہم باندھیں گے۔ یہ آپ کے سامنے ایام آ گئے، یہ حج کے مقام آ گئے، مکہ ہے، منی ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے۔ حج کی ادائیگی کا بنیادی اصول کہ ہم جو ہیں اپنی بلڈنگ سے حج کا احرام باندھ کے نیت حج کریں گے، یا اللہ تیری رضا کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ حج افراد، حج قران، حج تمتع، ہم حج تمتع والے ہیں، تو یہ ہمارے سامنے حافظ الحج پہلا دن اپنی رہائش گاہ، وہاں سے ہم نے احرام باندھا۔ آپ نے ایک چادر باندھ لی، دوسری اوپر لے لی، 2 رکعت نفل ادا فرمائے۔ نفل ادا فرمانے کے بعد سر کو مرد حضرات نے ننگا کیا، نیت کی، یا اللہ تیری رضا کے لیے حج کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ تلبیہ پڑھی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ضروری سامان اپنے ساتھ لے لیں، کم سے کم لیں۔ مینا میں ہر طرح کی دکانیں موجود ہیں، زیادہ وزن اٹھائیں گے، کئی دفعہ پولیس والے لے بھی لیتے ہیں، تو اپنے ساتھ ایک سوٹ رکھ لیں، ایک احرام کی اضافی چادر رکھ لیں، خدا نہ خواستہ ہے کوئی شک پڑتا ہے چینج کرنا پڑے، ہم چادر چینج کر سکتے ہیں۔ وضو کرنے میں گئے ہیں، وہاں پہ ان کی ٹوٹی بہت تیز ہوتی ہیں، سلو چلانی ہے، خطرہ ہو خراب ہونے کا، احرام کی چادر کو سائڈ پہ رکھ کے وضو کر لے، استنجا کر لے، اس کے بعد باندھ کے باہر آ جائیں۔ تو ضروری سامان کے ساتھ آپ مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف چلیں گے، تلبیہ پڑھتے جائیں، مکتب میں پہنچائیں گے آپ کے مینا میں۔ 8 کا دن آپ نے مینا میں گزارنا ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ 8 کا دن مینا میں صبح، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، عام طور پر معلم ان کا ارادہ ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی صبح مینا میں پڑھی جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمارے یہ حجاج کرام اسی پہ عمل پیرا ہیں۔ اگر معلم کی طرف سے پرابلم نہ ہوا تو عیسائی کریں گے، ورنہ 7 اور 8 کی درمیانی رات عشاء کے بعد کسی بھی وقت آپ کو فرض ادا کروا کر مینا لے جایا جائے گا۔ آپ مینا میں دیکھیں گے کہ مینا کا آپ کو ایک بک دی جائے گی، اس میں سارے نقشے موجود ہیں۔ مینا میں 4 سڑکیں، 3 پل ہیں۔ آپ کا انشاءاللہ مکتب جو ہے جس سڑک پر ہے، جس پل کے قریب ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں گے تو راستہ نہیں بھولیں گے۔ تو مینا میں پہنچیں گے، وہاں پہ نمازیں 5 ادا کریں گے۔ مسجد خیف میں جانا ضروری نہیں، جا سکتے ہیں، آپ کی مرضی پہ جائیں، ورنہ آپ کے مکتب میں ہی آپ میں سے ہی کوئی حاجی صاحب امامت کروائیں گے اور آپ نمازیں ادا کریں گے۔ نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ چونکہ آپ 29 تاریخ کے قریب جا رہے ہیں، 7 ذوالحج تک ابھی آپ کو 15 دن وہاں نہیں ہوئے ہوں گے، آپ مسافر ہیں، تو آپ وہاں پہ نمازیں قصر کر کے پڑھیں گے۔ تو وہاں پہ نمازیں پڑھیں، دعائیں مانگیں، قرآن شریف پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، الہی ذکر کریں، دنیاوی گفتگو، سیاسی گفتگو سے اجتناب کریں، موبائل کا استعمال کم سے کم کریں۔ یہ سنہری دن ہے، یہ بار بار واپس نہیں لوٹنے۔ تو آپ نے عشاء تک ادھر رہے 8 کو، 8 اور 9 کی درمیانی رات معلم کے کارندے آپ کو بذریعہ بس یا ٹرین میدان عرفات میں لے جائیں گے۔ مینا میں آپ کا مکتب نمبر بھی ہوگا، خیمہ نمبر بھی ہوگا، اس خیمے میں آپ نے سٹے کرنا ہے۔ میدان عرفات میں مکتب نمبر تو آپ کا ہوگا، اسی میں لے کے جائیں گے۔ ٹینٹ لگے ہوئیں گے، قلیل بچھے ہوں گے، کوئی ٹینٹ نمبر نہیں ہوگا، جہاں آپ کو آپ کے یہ سر بٹھائیں گے نزدیک پوائنٹ میں، وہاں پہ آپ بیٹھ جائیں گے اور وہاں پہ نمازیں ادا کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ مسجد نمرہ ہے، وہاں پہنچ پائیں تو وہاں نماز پڑھنے کا طریقہ اور ہے، اپنی بلڈنگ پر ہیں تو اور ہے، اپنے مکتب میں ہیں۔ وہ سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کروں گا۔ آپ میں سے کوئی میرا ایسا حاجی صاحب جنہوں نے کبھی عید کی نماز اپنے گھر میں پڑھی ہو؟ عید کی نماز گھر میں ہو جاتی؟ نہیں ہوتی۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد عیدگاہ۔ جمعہ تو کبھی گھر میں پڑھا ہوگا؟ گھر میں جمعہ ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ تو گھر میں اگر جمعہ نہ پڑھے تو کیا پڑھنا پڑتی ہے؟ ظہر کی نماز۔
ظہر کی نماز. تو اب انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی کہ آپ اگر مسجد نمرہ میں ہیں، وہاں پہ 5 اس کی شرطیں ہیں. 10 ذی الحجہ کا دن ہو، ظہر کا وقت ہو، آپ نے احرام باندھا ہوا ہو، مسجد نمرہ ہو، وہ خلیفہ وقت یا اس کا نمائندہ امام ہو. یہ 5 شرطیں آپ کو ملیں گی مسجد نمرہ میں. وہاں پہ خلیفہ وقت یا اس کا نمائندہ ہوگا. باقی جو میدان عرفات اس میں ایسا نہیں ہوگا. تو آپ مسجد نمرہ میں ہیں تو اس امام کے پیچھے ظہر کے وقت قصر کر کے 2 رکعت ظہر پڑھ کے سلام پھر کے ساتھ ہی 2 رکعت عصر کی نماز بھی ادا فرمائیں گے. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ادھر آئے تھے تو ایک ہی جماعت ہوئی تھی، مسجد نمرہ کی جگہ پہ ہوئی تھی، ایک ہی امام تھے اور ان کی آواز، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا. کم و بیش 1,24,000 یا 44,000 حجاج تھے. سب کو ایسے لگتا تھا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب تشریف فرما ہے. تو آپ مسجد نمرہ میں ہوں گے تو اس امام کے پیچھے ظہر کے وقت میں قصر کر کے ظہر اور عصر اکٹھی ادا فرمائیں گے. اگر آپ اپنے مکتب میں ہیں تو وہ جو خطبہ ادھر دیا گیا ہے وہ حج کا حصہ نہیں ہے، وہ سننا ضروری نہیں ہے. وہ جو ادھر اس مسجد میں موجود ہیں وہ سنیں گے. آپ کے لیے وہ ریڈیو آن کر کے یا کوئی کھولنے کی کوشش کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے جب خیمے میں ہیں، مکتب میں ہیں، تو ظہر کے وقت ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت عصر پڑھیں گے. بلکہ ایک اور، اگر آپ وہاں نہیں جا سکے تو فائدہ ہو گیا کہ ان لوگوں نے ظہر کے وقت ظہر اور عصر پڑھ لی، عصر کے بعد نفل پڑھ لیتے نہیں پڑھتے. انہوں نے عصر پڑھ لی، اب وہ نوافل نہیں پڑھ سکتے. آپ نے بھی عصر پڑھ لی ہے، آپ ظہر سے عصر تک باقی عبادات اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے ظہر کے وقت ظہر پڑھنی ہے، عصر کے وقت عصر پڑھنا ہے. یہاں پہ پہنچنا یہ دوسرا فرض تھا، رکن اعظم تھا. جو میدان عرفات میں پہنچ گیا اس کا حج ادا ہو گیا. سنت طریقہ کیا ہے؟ زوال تک پہنچا جائے. کوئی لیٹ ہو گیا تو مغرب تک بھی پہنچا جا سکتا ہے، اور لیٹ ہو گیا تو وہ صبح کی اذان سے پہلے عرفات میں پہنچ گیا، اس کا بھی حج ادا ہو گیا. آپ انشاءاللہ ظہر سے پہلے وہاں ان کی کوشش ہے پہنچ چکے ہوں گے. وہاں پہنچنا فرض ہے، مغرب تک رکنا واجب ہے. ہم مغرب سے پہلے وہاں سے آؤٹ نہیں ہو سکتے، مغرب تک وہاں پہ رہنا ہے، وہ آؤٹ ہونے بھی نہیں دیں گے. آپ اپنی بلڈنگ پر اپنے خیموں میں ہوں گے، عبادات کریں، دھوپ میں کھڑے ہو کر قبلہ رخ کھڑے ہو کر عبادات کریں. جتنی عبادات کر سکتے ہیں، دعائیں جو مختلف کتابوں میں آپ کو دی جائیں گے لکھی ہوئی ہیں، ان دعاؤں کا ورد کریں، نمازیں پڑھیں، قبلہ رخ کھڑے ہو جائیں، رو رو کے گناہوں کی بخشش مانگیں. بہت اہم دن ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جانتا ہے فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کس عالم ادھر ہیں، کس کے لیے ہیں؟ عرض ہوگی آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان کو بتا دو ان کے گناہ ریت کے ذرات جتنے، سمندروں یا بارش کے قطروں جتنے، یا جتنی باتوں جتنے بھی ہوں گے تو وہ میں نے معاف فرما دی. تو آپ وی آئی پی ہیں، بہت اہم دن ہے آپ کا. عبادات کریں پوری توجہ کے ساتھ. مغرب تک یہاں پہ رکیں گے. مغرب جب ہو جائے گی، مغرب کی نماز ادھر ہم نے نہیں پڑھنی، وہ مزدلفہ میں پڑھنی ہے. وہاں پہ کیوں نہیں پڑھنی؟ اللہ کے نبی کا حکم ہے. حاجیوں کے لیے مغرب کا ٹائم چینج ہو گیا، 9 اور 10 کی درمیانی رات مغرب کی نماز مزدلفہ میں پڑھیں گے اور عشاء کے وقت میں پڑھیں گے. اگر آپ پہلے پہنچ بھی جاتے ہیں مزدلفہ تو پہلے نہیں پڑھنا، عشاء کا انتظار کرنا ہے. جب عشاء کا وقت ہو جائے تو عشاء کے وقت آپ مزدلفہ میں پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہی عشاء کے فرض پڑھیں گے. فرض دونوں کے پڑھنے کے بعد مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کے سنت اور واجبات ادا کریں گے اور آپ ساری رات یہاں پہ قیام کریں گے. یہاں کوئی مکتب کا، کوئی بلڈنگ، کوئی خیمہ، کوئی ٹینٹ، کوئی قلیم نہیں ہے، کھلا آسمان ہے. یہ رات جیسے بھی ہے آپ نے کھلے آسمان تلے گزارنی ہے. تو وہاں پہ آرام بھی کریں، سوئیں بھی، عبادات بھی کریں. اور یہ پہلی رات، یہ رات صبح کی اذان سے پہلے تک وہاں پہ قیام کرنا سنت مؤکدہ ہے. جب صبح کی اذان کا وقت ہو جائے گا تو آج 10 تاریخ کے 4 واجب بہت اہم ہیں، بلکہ 5 واجب بہت اہم ہیں، ان کا آغاز ہو جائے گا. پہلا واجب
مزدلفہ میں صبح کا وقت ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ ہم نے صبح کی نماز مزدلفہ میں ادا کر لی، ہمارا واجب ادا ہو گیا۔ ابھی ہم مزدلفہ میں، مینا وہاں سے دور ہے، اگر ہم چل بھی پڑتے ہیں، ہمارا گروپ لے کے وہ سارے چل بھی پڑتے ہیں، کوئی ایشو نہیں، دعائیں مانگتے جائیں، مزدلفہ سے مینا کی طرف چلتے جائیں، تو آپ جب چلتے جائیں گے تو گویا کہ مزدلفہ میں ہی ہیں۔ مزدلفہ صبح کی نماز نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ادا فرمائی، ادا فرمانے کے بعد مسکرا دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا میں نے شیطان کو دیکھا اپنے سر میں مٹی ڈالتے ہوئے چیختا ہوا بھاگ گیا۔ کسی نے یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں دیکھا، سب جانتے تھے کہ انبیاء کی قوت بصارت اور قوت سماعت بہت ہائی لیول کی تھی۔ سوال کیا کیا تو یہ کیا یا رسول اللہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ ارشاد فرمایا میں نے میدان عرفات میں 3 دعائیں مانگی تھی، ان میں سے 2 کی قبولیت ادھر ہی آ گئی تھی، تیسری رکی ہوئی تھی، ابھی اس کی قبولیت آئی ہے۔ جب اس کی قبولیت کا خوشخبری آئی ہے شیطان سن کر بھاگ گیا۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے وہ تیسری دعا کیا فرمائی تھی جس پہ شیطان جل کر بھاگ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا میں دعا کی یا اللہ جتنے حجاج یہاں پہ میدان عرفات میں موجود ہیں ان میں سے جس حاجی نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، جس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اس شخص کو جنت دے کے راضی کر کے اس کو بھی بخش دے۔ ہے کہ وہی خوشخبری آئی ہے جس پر جل کر شیطان سر میں مٹی ڈالتے ہوئے بھاگ گیا۔ تو آپ کا یہ یہاں بھی خوشخبریاں آ رہی ہیں اور ان خوشخبریوں کے ساتھ آپ میدان مزدلفہ میں پہنچے، وہاں سے آپ کنکر بھی اکٹھے کریں گے، کنکر لینے کے بعد آپ وہاں سے مینا کی طرف چلیں گے۔ تو 10 تاریخ کا پہلا واجب کیا تھا؟ وقوف مزدلفہ، وقوف مزدلفہ۔ یہ ان کو ترتیب کو خیال رکھنا ہے، ان کی ترتیب کے مطابق چلنا ہے۔ واجب کی ترتیب بھی واجب ہے، اگر واجب کی ترتیب ہم ادا نہیں کر سکیں گے تو پھر واجب کی ہم ترتیب ادا نہیں کر سکیں گے تو پھر ہمیں دم دینا پڑے گا۔ اس لیے فرائض اور واجبات کو ہمیں سیکھنا ہے۔ ہم نے 7 اور 8 کی درمیانی رات پہلا فرض احرام، نیت، حج اور تلبیہ پڑھا۔ 9 تاریخ کو ہم مزدلفہ میں پہنچ گئے، ہمارا دوسرا فرض بھی ادا ہو گیا۔ اب 10 تاریخ آ گئی، ہم 10 تاریخ میں وقوف مزدلفہ صبح کا قیام، ہم نے پہلا واجب وہ ادا کیا۔ اس کے بعد ہم مینا کی طرف چلے، مینا کی طرف جب چلیں گے مینا کو کراس کریں گے جمرات آ جائیں گے۔ 1 کلومیٹر لمبا پل ہے، 4-5 اس کی منزلیں ہیں، 1 وے ہے، جس روڈ پہ سر آپ کو لے کے آ رہے ہوں گے آپ اسی روڈ پہ چلیں گے، آگے سے کوئی نہیں آ رہا۔ پہلا جمرہ آئے گا، پہلا جمرہ آپ وہاں پہ پہنچے، پہلے جمرے کو آپ نے مزدلفہ سے کنکریاں بھی لے لی تھی، کنکریاں بھی لے کے اب آپ مینا جا رہے ہیں۔ جی مینا پہنچے ہیں، 3 جمرے ہیں۔ پہلا جمرہ کم و بیش مسجد خیف کی سیدھ میں ہے، اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب ایک کتاب ملے گی، اس کی آخری پیج پر نقشہ بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ کو حاجی دکھائی نہیں دیں گے 10 والے دن میں۔ دوسرا جمرہ اس کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ تیسرا جمرہ آج ہم نے اس کی رمی کرنی ہے، یہ جمرات کے آپ کے سامنے نقشہ ہے، تو آج ہم نے تیسرے جمرے کی رمی کرنی ہے۔ تیسرے جمرے کی رمی کے لیے ہم اس جمرے کے آخری حصے میں جائیں گے، شروع میں رش ہوگا، ہم سائیڈ پہ آتے ہوئے ہاف سرکل بناتے ہوئے اس جمرے کے آخری حصے میں، یہ فرض کرے جمرہ ہے، پہلا چھوڑے دوسرا چھوڑے، ساتھ آئیں گے، ادھر رش ہے، ہم کو اوپر سے ہوتے ہوئے آخری حصے میں آئیں گے، وہاں رش بہت کم ہوگا۔ کنکریاں 7 کنکریاں اپنے ہاتھ پر رکھیں، بائیں ہاتھ پر کنکریاں رکھیں، شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے ایک کنکری اٹھائیں، ہم نے کنکریاں مارنی ہیں، کتنی 7 مارنی ہیں، ایک ایک کر کے مارنی ہیں۔ کنکریاں تو مار رہے ہیں، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا
قیامت کا دن ہوگا، جو شخص کنکریاں مارے گا ایک کنکر کے بدلے اس کا وہ کبیرہ گناہ جس کی وجہ سے اس پر دوزخ واجب ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ وہ معاف فرما دے گا۔ ہم نے 7 کنکر مارے، 7 کبیرہ گناہ معاف ہو گئے۔ کنکر کیسے؟ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر انگوٹھے اور انگلی سے ایک اٹھائیں گے، مرد حضرات اپنا آواز اتنا بلند کریں گے کہ بغل تک اوپر چلی جائے، اور ایک ایک کر کے 7 کنکر اس حوض میں ماریں گے۔ دیوار کو بھی مار سکتے ہیں، مگر زور سے مارا، دیوار کے بعد لگنے کے بعد حوض کے باہر گر گیا، کاؤنٹنگ میں نہیں آئے گا۔ حوض میں گرا، دیوار کو بھی شک نہیں لگا، کاؤنٹر میں آئے گا، وہ دیوار سے ٹکرا کر آگے نیچے جاتا ہے۔ اس لیے ہم اس کو حوض کے اندر پھینکے یا ایسا سے دیوار کو مارے کہ اندر ہی گر جائے تو یہ ہمارے لیے وہ کاؤنٹنگ میں آ جائے گا۔ تو ایک ایک کر کے 7 کنکر ہم ماریں گے، ہمارا 10 طریق کا رمی کا جو یہ واجب ہے یہ ادا ہو جائے گا۔ اب اس کو ادا کرنے کے بعد اگلا واجب ہے قربانی کرنا۔ قربانی کے کئی طریقے، جو آپ کے لیے طریقہ استعمال کیا جانے لگا ہے وہ پسندیدہ ہے۔ کئی احباب خصوصاً سرکاری ہمارے حجاج ٹوکن خرید لیتی ہیں، ٹوکن پر وہ ٹائم دے دیا جاتا ہے، مگر لاکھوں میں قربانی ہوتی ہے۔ وہ اس ٹائم کی پابندی کے مطابق اس کی شخص کی قربانی کا ادا ہونا مشکل، ناممکن نہ سے مشکل ترین کام ہے۔ آپ اکٹھے ہی کسی شخص کو، جیسے بھی آپ کا طریقہ ہوگا، خود قربانی کرنے کا جو طریقہ ہوگا کہ جب آپ رمی کر لیں گے، آپ خود یا آپ کا کوئی نمائندہ ادھر موجود ہے، آپ اس کو کال کریں گے میں نے رمی کر لی، وہ آپ کی طرف سے قربانی کر دے گا، قربانی کر کے آپ کو آگاہ کر دے گا کہ آپ کی طرف سے قربانی کا واجب ادا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اگلا مرحلہ جو ہے وہ ٹینڈ کروانی ہے۔ اگلا مرحلہ حلق یا قصر ہے۔ ظاہر ہے آپ کے سر پر بال، پہلے عمرہ کیا بال تو وہ ہے ہی نہیں، تو آپ اب جب موقع آ گیا ہے تو اپنے ساتھ ریزر لے کے اگر آپ گئے ہوئے ہیں تو آپ خود یا جس ساتھی دوسرے نے صحیح بھی دوسرے رمی بھی کر لی، قربانی بھی ہو گئی، اب اس کا بھی موقع حلق کا آ گیا ہے، وہ ایک دوسرے کی بھی ٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اور میری بچیاں جو ہیں وہ اپنا جو آخرے سے اپنی چھٹی ہے اس کے بال پکڑ کے عمرے کی طرح ایک بال دے کے اس کو کاٹ دیں گی تو ان کا یہ واجب بھی ادا ہو جائے گا۔ اب آپ کا احرام کھل گیا، پابندیاں سوائے نکاح معطل ہونے والے کی باقی سب پابندیاں ختم ہو گئی۔ 10 تاریخ کو ہم نے واجب ادا کیے 4 اب تک۔ پہلا واجب تھا وقوف مزدلفہ، دوسرا واجب رمی ایک جمرے کی، تیسرے جمرے کی، تیسرا واجب قربانی، چوتھا واجب حلق یا قصر۔ یہ کرنے کے بعد احرام کھل گیا، سادہ کپڑوں میں آپ آ گئے۔ اب آپ کو ان کا جیسے پروگرام ہے انشاءاللہ آپ کو آپ کے بلڈنگ پہ لے جائیں گے، وہاں آپ کی قربانی کی اطلاع بھی آ جائے گی، بال بھی آپ کاٹ لیں گے، نہا دھو کر اپنا لباس بھی چینج کر لیں گے۔ اس کے بعد تیسرا فرض 10 تاریخ کو کرنا افضل ہے، نہ کر سکے 11 کو کر لیں، 10 اور 11 کی درمیانی رات کر لیں، 12 کو کر لیں، 11 اور 12 کی درمیانی رات کر لیں، مغرب سے پہلے ادا کرنا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے طواف خانہ کعبہ شریف کا طواف۔ تو آپ اب یہ فرض ادا کرنے کے لیے کہ جو مناسب وقت ہوگا اس کے مطابق آپ کو مکہ مکرمہ لے جائیں گے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سرکاری حاجی کو مینا سے مکہ جانا، کوئی کنوینس دستیاب نہیں، سرکاری نہیں، پرائیویٹ بھی یہ سردردی اپنے سر نہیں لیتے۔ یہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے لیے وہ آپ کے گروپ کو خود لے کر مکہ مکرمہ جائیں گے۔ وہاں پہ کنوینس عام روٹین میں 2 ریال چلتے، پر جب حج کا موقع آتا ہے تو اس وقت وہ 2 ریال نہیں لیتے، وہ فی حاجی 200 ریال طلب کرتے۔ اور پھر آپ وہاں سے بیٹھیں گے، کوئی 1-1.5 کلومیٹر چلیں گے، کنوینس جو ہے وہ بلاک ہو جائے گی، مجبوراً آپ ٹائم کو دیکھتے ہوئے خود اتر کے اگلا سفر پیدل شروع کر لیں گے۔
تو اب آپ نے طواف زیارت کرنا ہے، اس کے لیے ان کا کوشش ہے کہ آپ کو اکٹھے لے کے جائیں، تو آپ کو اکٹھے لے کے یہ حرم جائیں گے، جس وقت بھی جائیں آپ وہاں پہنچیں گے، عمرے کے طواف کی طرح وہ طواف کرنا ہے۔ اب اس میں آپ احرام میں نہیں ہیں، اس لیے استباع نہیں ہوگا، آپ سادہ کپڑوں میں ہیں۔ اب آپ وہاں پہ سبز ٹیوب کی سیدھ میں آئیں گے، طواف کی نیت کریں گے، یا اللہ تیری رضا کے لیے عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، آسان فرما، قبول فرما۔ طواف کی نیت کریں گے، استقبال کریں گے، استلام کریں گے، بوسہ لیں گے، 3 چکر رمل بھی کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ ہم تو احرام میں نہیں ہیں، احرام میں ہوں تو استباع کرنا ہے، اور اگر کسی طواف کے بعد صحیح کرنی ہے تو رمل کا تعلق صحیح کے ساتھ ہے، اس لیے چونکہ ہم نے ابھی اس کے بعد 5واں واجب صحیح والا ادا کرنا ہے، تو صحیح اس کے بعد ہے، اس لیے کوشش کریں گے کہ جس قدر ممکن ہو یہ سنت بھی پوری کریں۔ تو 3 چکر رمل، 4 چکر رمل کے بغیر 7 چکر مکمل کیے۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد آپ جو ہے طواف 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں گے۔ واجب الطواف پڑھنے کے بعد ملتزم پر حاضری، اب زمزم نوش کیا، پھر آپ صحیح پر جائیں گے، صفا پر جائیں گے، سفر پر جا کر پھر وہاں پہ آپ نے صحیح کرنی ہے۔ صحیح کے آپ نے 7 چکر جو پہلے جیسے لگائے تھے اسی طرح 7 چکر لگانے۔ مرد حضرات نے سبز ٹیوبوں کے نیچے نسبتاً تیز چلنا ہے، بچیوں نے ان کے نیچے تیز نہیں چلنا، اور پھر وہاں پہنچ کر آپ کا جب صحیح کا 7واں چکر مکمل ہو جائے گا تو اب آپ کا یہ واجب جو تھا یہ بھی ادا ہو گیا۔ اب آپ 2 رکعت مستحب ہیں، پڑھنا چاہیں پڑھے، ورنہ پھر آپ واپس مینا جائیں گے۔ واپس مینا 11 کا دن 11 کی رات، 12 کا دن 12 کی رات مینا میں قیام سنت مؤکدہ ہے، اور ہمارا مصروف دن بھی 9 اور 10 کا دن تھا۔ اب باقی دنوں میں ہمارے لیے آسان ہے، حج کا 4تھا دن یعنی 11 ذوالحج اور 5واں دن، ان 3 دنوں 2 دنوں میں ہم تینوں جمرات کی رمی کریں گے، تینوں جمرات کو 7 کنکر ماریں گے۔ ہم وہاں سے ان کے دیے ہوئے ٹائم کے مطابق کنکر لے لیں گے، 21 کنکر تو ہمیں چاہیے زیادہ لے لیں۔ آئے پہلا آ جائے گا جمرہ، آج کے حصے میں آئے، ایک ایک کر کے 7 کنکر ماریں گے۔ آج کنکر مارنے کے بعد دعا بھی ہے، پہلے 2 جمرات کو کنکر مارنے کے بعد دعا ہے، تیسرے کو مارنے کے بعد نہیں۔ جمرے کو کنکر ماریں، باہر نکلیں، قبلہ رخ کھڑے ہوں، دعا مانگے، جیسے آپ حاجی دیکھ رہے ہیں قبلہ رخ کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر آگے بڑھیں، دوسرے جمرے کو کنکریں ماریں، اس کو 7 مارنے کے بعد پھر باہر نکلیں، قبلہ رخ کھڑے ہوں، پھر وہاں پہ دعا مانگیں، پھر آگے بڑھیں، تیسرے کنکر جمرے کے پاس جائیں، 7 کنکر ماریں، اب یہاں دعا نہیں مانگنی، اور پھر واپس اپنے مکتب میں اپنے خیمے میں چلے جائیں گے۔ 12 کی رات آ جائے گی، نمازیں پڑھیں، مسجد خیف میں اگر جا سکتے تو جائیں، ورنہ اپنے بلڈنگ پر اپنے مکتب میں پڑھیں۔ 12 کا دن جب آ جائے گا تو اس کے وقت پھر مقررہ ٹائم جو ان کے ساتھ آپ کا مخصوص ہوگا اس ٹائم کے مطابق آپ جائیں گے۔ تینوں جمرات کو ایک ایک کے ساتھ کنکریاں مارنی ہیں، پہلے کو 7، دوسرے کو 7، تیسرے کو 7، پہلے 2 کو مار کے دعا مانگیں گے، تیسرے کو مار کے نہیں مانگیں گے، اور آپ نکل جائیں گے، اور پھر آپ کو یہ واپس انشاءاللہ آپ کی بلڈنگ پر لے آئیں گے۔ وہاں پہ 13 کی صبح آپ کو یہ اکٹھا کر کے ان کا پروگرام ہے کہ آپ کو صبح طواف وداع کے لیے لے جائیں گے، آپ وہ طواف وداع کریں گے۔ طواف وداع کرنے کے بعد پھر آپ بلڈنگ پر آ کے، اور پھر اس سے اگلے دن توقع ہے کہ آپ انشاءاللہ اگلے سفر یعنی مدینہ منورہ کے سفر کے لیے روانہ ہوں گے۔